نے یہ بات آپ تک اس طرح پہنچائی ہے کہ یہ اسمبلی میں بات ہوئی ہے، آزاد کشمیر اسمبلی میں، جب میں نے یہ کہا کہ ہم نے پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ دیا ہے، تو بات چیت تو آپ کو پتہ ہے گیلری میں اسمبلی میں ہوتی رہتی ہے، تو اس پر راجہ فاروق حیدر نے کہا تھا یہ فیصل نصیر کا یہ کام ہے کہ یہ 48 ووٹ ملے۔ کیا فیصل نصیر کا نام لے دیا؟ کیا یہ خود مانتے ہیں کہ انہوں نے فیصل نصیر کا کردار تھا یا نہیں؟ میں نے فاروق حیدر کی بات کی ہے، میں نے اپنی بات نہیں کی ہے۔ سر جب سیاستدان اپنی بات کے اوپر اسٹینڈ نہیں کر سکتا تو پھر کسی سے کیا گلا کرتے ہیں آپ؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ جو تسلسل جاری ہے، یہ رجیم چینج جب آزاد کشمیر سے ہوا تو ادھر بھی جاری ہے۔ آپ دیکھیں نا نواز شریف صاحب کے مقدمات ختم اور ان کے بچوں کے مقدمات ختم، اور پی ٹی آئی کے اب شروع ہیں، لگاتار آج بھی چل رہے ہیں، اور 200 کے لگ بھگ تو قیدی نمبر 804 پر مقدمے ہیں۔ تو یہ چیزیں پاکستان میں ہم اسی خاطر یہاں بیٹھے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے اثرات ہمارے بیس کیمپ پر بھی پڑتے ہیں۔ تو وہ چیز ہم نے آپ کو اصل حقائق سے آگاہ کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کسی بات کا پتہ نہیں ہے اور اسلام آباد میں آ کے تو یوں ہی آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ یہ راجہ ریاض سے کس نے وہاں عدم اعتماد کی تحریک منہ کرائی؟ یہ کام یہی تو کہہ رہے ہیں، اگر یہ 6 ججز نہ اپنا وہ لیٹر بھیجتے تو ہم یہاں نہ ہوتے۔ ہم نے کہا یہ کشمیر میں ہو رہا ہے، یہ جی بی میں ہو رہا ہے، یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور کے پی کے میں اور مختلف آپ نے کراچی میں نہیں دیکھا کیمپ کے کو کس طرح مینڈیٹ ملا ہے۔ تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہمارا مسئلہ کمزور ہو رہا ہے۔ میں ایل او سی کا رہنے والا ہوں، پاک فوج کی ہمیں ضرورت ہے، پاک فوج کے بغیر کسی ملک کا بھی نظام نہیں چلتا، اور سب سے بہادر فوج پاکستان کی فوج ہے جس کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اور جو ادارے اس طرح کے معاملات میں دخل دیتے ہیں، ہم اوپنلی کہتے ہیں کہ خدارہ یہ نہ کرو، اس سے ہم کمزور ہو رہے ہیں، پاکستان کمزور ہو رہا ہے، اور مسئلہ کشمیر کا جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہے، وہ ہمارا سٹانس جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے۔ نیل صاحب یہ بتائیے، آخری سوال لے لیتے ہیں، کیا آپ کو راجہ ریاض کے کردار کے اوپر آپ بات کرتے ہیں، علی نور ڈنڈا پور کے کردار پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ دوسرا یہ کہ آپ نے آج بات کی کہ 6 ججز نے خط لکھ کے بتا دیا کہ ادارے انوالو، آزاد کشمیر ایک متنازع ریاست ہے جس کے اندر آج تک انوالومنٹ جاری ہے، اس کے اوپر آپ لوگ کیوں نہیں؟ دیکھیں، کچھ ایک تو وہ چیز ہے جو پارٹیز کے اندر کے معاملات ہیں، اس میں پارٹی بااختیار ہوتی ہے، لیکن ایک وہ ہے کہ باہر سے مداخلت۔ اس سلسلے میں ظاہر ہے کوئی ایک آدمی ذمہ تو لیتا ہے کہ اس کے ذمہ یہ کام ہوتا ہے، تو وہ کام اگر ان کے ذمہ تھا تو انہوں نے کیا۔ اب اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس وقت تو پارٹی کی ہی حکومت آ، تو میرا کوئی اس میں اس طرح نہیں، میں نے تو اسی کو ووٹ دیا تھا جو میرا سکسیسر تھا، اس لیے کہ میں پارٹی ڈسپلن رکھنے والا آدمی تھا، میں نے ووٹ دیا۔ لیکن اس کے بعد کی جو صورتحال ہے، جو پاکستان کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں یہ مداخلت نہ ہو سیاسی۔ آپ کو پتہ نہیں جاپان میں ایک عرصے ایک ٹینیور میں 5 حکومتیں تبدیل ہوئی، تو جمہوریت میں یہ چیزیں ہونی نہیں ہیں، لیکن مداخلت سے، پریشر سے یہ چیزیں آج آپ دیکھیں عدلیہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گئی ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ چیف الیکشن کمشنر کا کردار کیا ہوا ہوگا، پھر انتظامیہ کا کیا کردار ہوا ہوگا، پھر عدلیہ کا کردار کیا ہوا ہوگا، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ آج جو ہے وہ پی ٹی آئی جس کو ایوان میں ہونا چاہیے تھا وہ باہر، اور جس خان صاحب کو باہر وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا وہ قیدی نمبر 804۔ چیف کمشنر راول پنڈی ڈویژن نے ایک پریس کانفرنس کی کہ ہم سے زبردستی جو ہے وہ نتائج تبدیل کیے گئے، اور یہ جو فارم 47 تھا ہم سے بنوایا گیا، یہ حکومت جو ہے یہ مینڈیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا تھا، لیکن یہ مینڈیٹ جو ہے وہ دیا گیا
تو ایسے میں کہ آپ پر واضح ہے کہ پی ٹی آئی کا نہ بلہ تھا، پی ٹی آئی کا نہ کوئی اور نشان تھا، بلکہ ہر امیدوار کو آزاد کر کے ایک نشان دیا گیا۔ لیکن میں پاکستانی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک ریفرینڈم کی طرح جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ کی پرچی سے نوازا، اور اس سے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی لارجسٹ پارٹی ہے، حکومت اس کو دی جاتی، لیکن مقام افسوس ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال کے تو یہ سارا کچھ ہوا، اور اس ساری صورتحال کا جو الیکشن میں ہوئی، عوام نے جو مینڈیٹ دیا پی ٹی آئی کا، اس پر بھی قیدی نمبر 804 کو کوئی کسی قسم کی سہولت نہیں مل سکی۔ حالانکہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ الیکشن جس طرح کے ہوا، اور یہ جس طرح خان صاحب کہہ رہے تھے کہ لندن پلان کا حصہ ہے، تو اس سلسلے میں سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اور ان کے گناہ جو ہے وہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت اور خان صاحب پر لگا دیے۔ تو ایسے میں آپ کی اس توجہ کے بعد اپنے آزاد کشمیر کی طرف آتا ہوں کہ جو وہاں رجیم چینج ہوئی ہے، آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، وہاں ہمارے لوگوں نے 47 میں جو ہے خود ڈوگرا کے ساتھ جنگ لڑ کے وہ علاقہ آزاد کرایا، اس میں جی بی بھی شامل ہے اور اے جے کے۔ تو وہاں ہماری اکثریت ہونے کے باوجود ہمارے لوگوں کو خریدا گیا، ورگلایا گیا، اور ہماری حکومت ختم کر دی، اور ہمیں یہ بتایا تک نہیں گیا کہ جو پرائم منسٹر ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے یا پی ڈی ایم کا ہے۔ جس طرح پاکستان میں پی ڈی ایم حکومت کر رہی ہے، اسی طرح وہاں۔ تو جب ہمیں پتہ چلا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ میں پی ڈی ایم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو میں آپ کو یہ بات ریکارڈ کے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر اس اسمبلی میں موجود تھے کہ میں نے کہا ہم نے تو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، ہم نے کسی آزاد امیدوار کو ووٹ نہیں دیا۔ تو ساتھ میں نے یہ کہا کہ یہ ماڈل بنانے والوں کا بہت شکریہ کہ ایسا ماڈل کوئی آزاد کشمیر میں پہلے نہیں بنا سکا، جس پر راجہ فاروق حیدر سابق وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ماڈل جو ہے یہ فیصل نصیر صاحب کا ماڈل ہے۔ اسمبلی کے اندر یہ بات کہی، کوئی ایسے بات نہیں ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مداخلت بند ہونی چاہیے۔ آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے یہ تقاضا کرتا ہے کہ مضبوط پاکستان آزاد کشمیر کا جو ہے وہ سفارتکاری کر سکتا ہے، مسئلہ کشمیر پر یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق جو ہے وہ دباؤ ڈال سکتا ہے، دنیا کو باور کرا سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پاکستان میں ایک ہی شخصیت ہے جو انٹرنیشنل سطح پر جس کی پہچان ہے، اور آزاد کشمیر میں پاکستان میں جس کے پاس مینڈیٹ ہے، اور وہ ہے عمران خان، جو کشمیریوں کی سفارتکاری بھی کر سکتا ہے، جو کہ عالمی سطح پر آج جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ مسئلہ فلسطین پر مسلمان جو ہے وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور کروڑوں کے وہ لوگ وہ خاموش بیٹھے ہیں۔ اور جب 313 جب تھے تو انہوں نے لرزہ طاری کیا ہوا تھا۔ یہ ہے آج کا مسلمان اور یہ ہے اس وقت کا مسلمان۔ تو ہمیں آزاد کشمیر کے ساتھ، کشمیری مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور آج کل جو فلسطین میں ہو رہا ہے، اس کے لیے پاکستان کو معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے استحکام آنا چاہیے۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو جو بے گناہ ہے، قیدی نمبر 804 جو بے گناہ ہے، انہیں ریلیز کیا جائے۔ آزاد کشمیر، جی بی اور پاکستان اور عالم اسلام کے معاملات جتنے بھی ہیں وہ انشاءاللہ اس پاکستان کی بنیاد پر حل ہوں گے، اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ بھی اسی صورت میں مستحکم ہو سکتے ہیں دنیا کے سامنے، جو بدنام ہو چکے ہیں وہ کہ وہ خان صاحب کی رائے کو فوراً عمل میں لائی جائے۔ شکریہ۔